بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں اور جو کہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے، اس کے جواب میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب وہ کیا جواب دیں گے، ان کا کیا ویو ہے، اس کے بارے میں آپ سے اپنی جو خبر ہے میری وہ شیئر کروں گا اور آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ ان کا کیا مطلب ہے کہ ویو پوائنٹ ہے. اس لحاظ سے کس سے میری بات ہوئی یہ بھی تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو میں ٹچ کروں گا وہ الیکشن کے متعلق. کل جو سپریم کورٹ میں ساری پروسیڈنگ ہوئی اور جو سپریم کورٹ کا پھر فائنلی آرڈر آیا اور پھر اس کے بعد اسی آرڈر کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو شیڈیول تھا الیکشنز کا وہ ایشو کر دیا اور اب الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. لیکن اس جو کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ کس لحاظ سے اس کے اوپر بہت بڑی پریشانی یا بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک اگر جھٹکا ہے پی ٹی آئی کے لیے تو وہ کس لحاظ سے یہ ایشو ہیں دو جن کے اوپر میں بات کروں گا آپ سے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنرل آپ کو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو پٹیشن ہے اور جس میں ان کی پٹیشن کا مقصد یہ ہے اور کہ ان کا جو ڈسمسل تھا 2018 میں جو ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش کے اوپر ریکمنڈیشن کے اوپر ڈسمس کر دیا گیا تھا ایز جج آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس کے خلاف ان کی ظاہر اپیل سنی جا رہی ہے. اور 2 دن پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر نوٹس ایشو کر دیے گئے اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب کو نوٹس ایشو کر دیا گیا جو جس زمانے کی بات ہے 2018 کی. اس وقت وہ ڈی جی سی تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے بلکہ ڈی جی سی تھے اور میجر جنرل ان کی مطلب ہے کہ رینک تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے انور کانسی صاحب ان کو بھی نوٹس ایشو کیا. پھر ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں شاید بریگیڈیئر رامے صاحب، ان کو بھی نوٹس ایشو کیا گیا. اب چونکہ جو ایلیگیشن شوکت صدیقی صاحب نے لگایا وہ سب کو پتہ ہے، وہ یہ تھا کہ اس قسم کی بات تھی. لیکن تو جو اپنی انہوں نے اسپیچ دی تھی جس کی بنیاد کے اوپر جس کی وجہ سے ساری مصیبتیں ان کے اوپر آئیں اور پھر ان کا ڈسمسل کی طرف چلا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک دم سے ان کا ایشو ٹیک اپ کیا اور ان کو نوکری سے برخاست کر دیا. ایک تو وہ جو تقریر تھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اور کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس دیں اور وہ بریفلی کے ایلیگیشنز تھے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. تھوڑا سا میں بالکل بریفلی میں 2-3 جملوں میں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ ایلیگیشن یہ تھا کہ جو جوڈیشری کے لحاظ سے انہوں نے یہ کہا تھا اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لحاظ سے، اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، کہ وہاں پہ جو بینچز ہیں وہ بینچز جو ہیں وہ انہوں نے ایلیگیشن لگایا تھا کہ آئی ایس آئی کی مرضی سے بینچز بنائے جاتے ہیں اور ان کی مرضی سے کس کیس میں کس جج کو کون سا کیس سننا چاہیے اور کس جج کو کس بینچ میں شامل کیا جانا چاہیے. اس لحاظ سے جو مینیپولیشن تھی وہ یہ تھا کہ اس مینیپولیشن میں آئی ایس آئی کا کردار تھا اور وہ آئی ایس آئی مطلب اس وقت کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کانسی صاحب ان کے ذریعے بینچز اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے تھے. اور ایک تو یہ ایلیگیشن تھا اور ساتھ میں پھر یہ بات کی گئی تھی کہ بعد میں جو اوور آل جو ایلیگیشنز تھے کہ کہ اس وقت کے جو ڈی جی سی مطلب جنرل فیض حمید جو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے، تو ڈی جی آئی ایس آئی بحیثیت ڈی جی سی وہ 2 دفعہ مطلب ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو ان کے گھر ملنے گئے اور ان کا بھی مقصد اس میں یہ تھا کہ ان کو انفلوئنس کیا جائے اور انفلوئنس اسی لحاظ سے کیا جائے کہ آپ یہی جو بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے جو کیسز تھے کہ ان کو جو ہے ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، ان کو جیل میں ہی رہنا چاہیے اور اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. اور مقصد یہ کہ اگر یہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو 2 سال کی جو محنت ہے انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا معینہ طور کے اوپر کہ جو 2 سال کی جو محنت تھی کہ وہ ضائع ہو جائے گی. اور وہ محنت کیا کہ ظاہر ہے کہ بیسیکلی پی ایم ایل این کو الیکشنز میں فیل کرنا تھا اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں کامیاب کرنا تھا. بیسیکلی یہ بات تھی. اور اس چیز کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو حامد خان صاحب کو اور ظاہر ہے اور جو کہ وکیل ہیں شوکت صدیقی صاحب کے، ان کو
چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جسٹس فاضل عیسی صاحب، یہ انہوں نے ایک بڑا ڈیفیکلٹ کویشچن تھا حامد خان صاحب کے لیے بھی کہ جی یہ سارا کچھ جو جرنیل اس وقت کر رہے تھے، جو اب ایلیگیشن لگا رہے ہیں صدیقی صاحب، تو اس کا فائدہ بیسیکلی پہنچانا مقصد کس کا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کا نام ذرا تھوڑا سا یہ ایک امبیرسنگ نام، پتہ نہیں لیا گیا کہ نہیں لیا، میرا نہیں خیال نام لیا گیا، لیکن سب کو پتہ لگ گیا، سب کو کہ جی وہ سارا کچھ جو کیا جا رہا تھا وہ عمران خان صاحب کے لیے کیا جا رہا تھا. تو وہ ذرا تھوڑا سا ایک مشکل صورتحال تھی حامد خان صاحب کے لیے. اور پھر یہ بھی بات کی گئی کہ جی اس سب کا کنسیکوینس جو ہے وہ 2018 کے الیکشنز بھی تھے، اور پھر اس لحاظ سے 2018 کے جو الیکشنز تھے، اور اگر آپ ان کے اوپر بھی چلے جاتے، ڈیٹیل کے اوپر چلے جاتے، تو پھر آپ کو ظاہر ہے جو بینیفیشری تھے، اور اسی لحاظ سے پھر چیف جسٹس نے کوئی اس قسم کی بات کی کہ جی پھر جس کو بینیفٹ حاصل ہوا، یعنی وہ اگر یہ ساری مینیپولیشن کوئی فوجی جرنیل اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے یا اپنی پاور کے لیے کر رہا تھا یا کسی دوسرے کے لیے کر رہا تھا، تو جس کو فائدہ ہونے کی بات تھی، تو وہ ایک ڈسکشن ہوئی تھی. اور پھر بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا سٹیج آ جائے کہ عمران خان صاحب کو بھی پارٹی بنا دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب کو ظاہر ہے پارٹی ان کو پھر ظاہر ہے نہیں بنایا گیا. اور اسی لحاظ سے اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر باجوہ صاحب، اور کوئی ایک دو اور بریگیڈیئرز تھے، ان کو بھی پارٹی نہیں بنایا گیا، بیکاز جو ایلیگیشنز تھے، جو صدیقی صاحب کا جو کنٹینشن ہے، جو ایفیڈیوٹ ہے، اس میں انہی لوگوں کو پارٹی بنایا گیا جن کے اوپر ڈائریکٹ یا تو ان کا انٹریکشن ہوا یا ان کے اوپر ڈائریکٹ ان کا ایک ایلیگیشن تھا. اچھا، اب یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کا کیا ویو پوائنٹ ہے. اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جنرل فیض صاحب کو کانٹیکٹ کیا، کوشش کی کہ ان کو ٹیلی فون کال میں ایک دو دن کرتا رہا. میری ان سے تو بات نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ جنرل فیض صاحب سے جس ایک شخص کی بات ہوئی، میرے سورس کی بات ہوئی، اور جس سورس کی ایک اپنی بھی اہمیت ہے، تو جس سورس سے میری بات ہوئی اور انہوں نے جنرل فیض صاحب سے اس سارے مسئلے کے اوپر بات کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض صاحب تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ جی جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ مجھ سے ملنے آئے، اور پھر انہوں نے یہ والی بات کہ جی مریم اور نواز شریف والی بات کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور یہ سارا کچھ اس طرح کی بات انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ویو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ جی اس قسم کی انہوں نے بات نہیں کی. جنرل فیض اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ وہ نہیں ملے شوکت صدیقی صاحب سے میرے ذرائع کے مطابق. اور چونکہ جنرل فیض کو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ نوٹس ایشو ہو چکا ہے، اور وہ اب دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ اب آئندہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں وہ اپنا جواب ظاہر ہے ان کو دائر کرنا پڑے گا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. لیکن جو میرے جو ذرائع ہیں اور جن کی مجھے اعتماد ہے اس بات کے اوپر کہ ان کی جنرل فیض سے بات ہوئی ہے، اور جو کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنرل فیض سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی جو جنرل فیض جا کے ملتے رہے یا جو ملے جا کے اس وقت شوکت صدیقی صاحب سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ قصہ سارا اس کا تعلق ہے جب اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 2018 میں ایک کنٹروورسی بھی چلی تھی اور رپورٹنگ بھی ہوتی رہی اس کے اوپر. وہ یہ کہ جو ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے آپارا میں اسلام آباد میں، تو بالکل اس کے سامنے جو آپارا روڈ، جو ڈبل روڈ ہے، جو اسلام آباد کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ روڈ بند کر دی گئی تھی، اور وہ کچھ عرصے سے بند تھی، مطلب کہ گزشتہ کچھ سالوں سے بند تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دہشت گردی کے آپ کو پتا ہے بڑے واقعات ہو رہے تھے، بہت ہوئے تھے واقعات. اس کے لحاظ سے مختلف جگہوں کے اوپر اس قسم کے آپ کو پتا ہے کہ جی بہت سے سینسٹیو ایمبیسیز ہو گئی ہیں، یا جو بھی سینسٹیو مطلب ہے کہ دفاتر ہیں یا اس طرح کے، انہوں نے سیکیورٹی میئرز کے لیے مختلف بیریئرز لگا دیے، اپنی دیواریں آگے کر لیں، اور اس طریقے سے انہوں نے مختلف جو ہے وہ سیکیورٹی میئرز لیے. تو اسی لحاظ سے ISI نے اپنے سامنے جو ان کی جو ڈبل روڈ تھی آپارا کی، جو آپ جسے آپارا روڈ بھی بولتے ہیں، بالکل ہیڈ کوارٹر کے سامنے انہوں نے وہ روڈ بلاک کی ہوئی تھی. تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اپنے اس وقت ایک ڈائریکشن پاس کی تھی کہ جی یہ روڈ کھولی جائے اور یہ روڈ بند نہیں کی جا سکتی. اور اس کے اوپر اب یہ کلیم ہے، دیکھیں
جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بات ہے، جو ان کا کلیم ہے یا جو ان کا الزام ہے، وہ سب کے سامنے ہے. آلریڈی انہوں نے بات مطلب ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے. تو جنرل فیض کے حوالے سے یہ مجھے بتایا گیا کہ اس وقت کے جو ظاہر ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ نوید مختار صاحب تھے، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب. تو نوید مختار صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر اس وقت ایک بریگیڈیئر صاحب، میرے خیال ہے بریگیڈیئر شاہد رامے صاحب تھے، تو جو کہ ڈی جی سی کے مطلب ڈی جی سی اس وقت میجر جنرل فیض صاحب، جو کہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بن گئے، تو ان کے انڈر انہی کے سیکشن میں ان کے انڈر تھے. تو جسٹس تو بریگیڈیئر رامے جو ہیں، ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کو بھیجا گیا کہ جا کے آپ شوکت صدیقی صاحب سے بات کریں اس مسئلے کے اوپر کہ یہ سینسٹیوٹیز ہیں، اور آپ کو یہ جو معاملہ ہے اس کا، یہ جو سیکیورٹی کا، چونکہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اور اگر ہم اس روڈ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو چونکہ بالکل روڈ کے اوپر جو دیوار لگتی ہے آئی ایس آئی کے مین جو ہیڈ کوارٹر ہے، تو ٹیررزم کا خدا نخواستہ واقعہ ہو سکتا ہے. سو یہ سینسٹیوٹیز ان کو بتانے کی تھی کہ جی ان کو بتا کے تاکہ اس ڈائریکشن کے اوپر کوئی ریویو ہو سکے، اور یا اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو ایک ڈائریکشن یا ایک پریشر ڈالا جا رہا تھا وہ نہ ڈالا جائے. تو اس لحاظ سے بریگیڈیئر صاحب وہ جو بھی تھے وہ گئے، اور بقول جو میرا سورس ہے کہ جی جنرل فیض یہ کہتے ہیں کہ وہ گئے اور ان کی وہاں پہ بات چیت ہوئی، لیکن وہ بات بنی نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا سا شاید آپس میں بریگیڈیئر صاحب کی اور شوکت صدیقی صاحب کی میرے ذرائع کے مطابق کہ وہاں پہ کچھ تھوڑا سا تلخ کلامی ہو گئی، یا کوئی اچھی خاص ڈسکشن نہیں، کچھ تھوڑا سا بیڈ ورڈز نہیں ہے، اینی ہاؤ کوئی خوشگوار وہ میٹنگ نہیں تھی. اچھا، جب یہ بات ظاہر ہے واپس گئے بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے جا کے ڈسکس کیا، اور پھر وہاں پہ پھر ود دا پرمیشن آف دا، یہ اب کلیم دوبارہ سورس میرا کر رہا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں اس وقت کے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے پرمیشن کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ خود اور شاید بریگیڈیئر صاحب کو بھی ساتھ لے کے گئے، انہی بریگیڈیئر صاحب کو دونوں پھر دوبارہ ملنے گئے، جیسے شوکت صدیقی صاحب کے جو آفیشیل ریزیڈنس تھا ان کے گھر ملنے گئے، اور ان کے گھر جا کے مل کے تو پھر یہی بات بقول جنرل فیض ایز پر مائی سورس میرے ذرائع کے مطابق کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی وہی سڑک کی بات کرنے گئے تھے، اور پھر سڑک کی بات کے اوپر انہوں نے خیر نہیں مانا، اور شاید اس طرح کی بات کی کہ بہتر ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں. لیکن یہ ہے کہ جی یہ جب ڈسکشن ہوئی تو اس کے ساتھ ویسے کچھ اور بھی انفارمل ڈسکشن ہوئی، لیکن یہ بات والی اس طرح کی بات نہیں مطلب ہے کہ بتائی گئی کہ جی جنرل فیض یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہاں میں نے یہ جو مریم یا نواز شریف والی بات یا 2 سال والی بات یا اس قسم کی جو ہے کہ کوئی اس قسم کی بات کی ہو. اس کو میرے ذرائع جو ہیں جو کوٹ کر رہے ہیں جنرل فیض کو، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب دیکھتے ہیں اینی ہاؤ کہ ابھی پتہ وہی والی بات ہے کہ 2-3 ہفتوں میں کہ اب کس قسم کا جواب دیتے ہیں، وہ کس قسم کا ویو لے کے آتے ہیں. لیکن جو سٹوری جنرل فیض سنا رہے ہیں وہ سٹوری اس چیز سے وہ ڈیفرنٹ ہے جو سٹوری جو الزام جیسے شوکت صدیقی صاحب نے لگایا. تو یہ نہیں آؤ یہ اب پتہ لگ جائے گا. تو ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا جو میں اب جس ایشو کے اوپر بات کرنا چاہوں گا اور جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بن گیا، وہ ہے کہ جی جو آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے آل آف اے سڈن 3 دن پہلے بلکہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں شاید نجوی صاحب، جسٹس نجوی صاحب، انہوں نے آل آف اے سڈن ایک فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ یہ کر دیا کہ انہوں نے جو نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریگارڈنگ آر اوز جو ریٹرننگ آفیسرز اور ڈی آر اوز جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، چونکہ وہ سب ایگزیکٹو سے ہیں، تو ان کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا. اور انہوں نے سسپینڈ کر دیا رات کو، دوسرے دن صبح کوئی آپشن نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس، بجائے اس کے کہ جی انہوں نے بھی اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ آر اوز اور ڈی آر اوز کی پورے پاکستان میں ہو رہی تھی اس کو وہ انہوں نے روک دیا فوری طور کے اوپر. اب وہ ایک ایسی چیز تھی، اتنی بات اس لحاظ سے بڑی سیریس ہو گئی کہ اگر آپ ڈی آر اوز آر اوز کو روک دیتے ہیں، اور پھر
چونکہ نجفی صاحب نے جو جسٹس صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ریکمینڈ کر دیا کہ جی بڑا بینچ بنایا جائے، تو اس بینچ کے سامنے اب اس مسئلے کو رکھا جائے، تو اس نے 4-5-6 دن لے لینے تھے، تو اس لحاظ سے الیکشن پاسبل ہی نہیں تھے کہ 8 فروری کو ہوتے. تو یہ جو نوٹیفیکیشن آیا اور جب یہ جو آرڈر آیا لاہور ہائی کورٹ کا، تو اس کے کنسیکوینس میں ایک بہت بڑا کنسرن ایک پیدا ہو گیا، اور پھر یہ سب کو یقین ہو گیا. میں نے بھی لکھا تھا اس وقت، میں نے ویلاگ بھی میں کہا تھا کہ اب الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو سکتے اس وجہ سے. تو پھر اس وجہ سے وہ جو ایک ایجنسی پیدا ہو گئی اور ایک الارم کریٹ ہو گیا کہ اب تو الیکشن ہی نہیں ہو سکتے 8 فروری کو. اور اس کے اوپر پھر کل یہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ جی چیف جسٹس کی چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی، اٹارنی جنرل بھی اس میٹنگ میں جا کے شامل ہوئے، اور پھر اس کے کنسیکوینس میں سارا کچھ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر اس مسئلے کو 3 ممبر بینچ نے کل ایک دم سے اس کو میٹ کیا انہوں نے، اور پھر وہ جب بیٹھا اور انہوں نے پھر اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا، اور پھر اسی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا. اب کیا جھٹکا ہے، کیوں بہت زیادہ یہ برا ہوا جو کل ہوا اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے، وہ یہ تھا کہ جی وہ اوریجنل نوٹیفیکیشن جو تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہ بحال ہو گیا. مطلب ہے کہ اب جتنے بھی الیکشنز پاکستان میں ہوں گے وہ ایگزیکٹو آفیسرز کے ذریعے ہوں گے. مطلب ہے کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کون ہوں گے، جیسے ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، جو بیوروکریسی ہے مطلب ہے کہ اس کے ذریعے. اور وہ نہیں چاہتے کہ بیوروکریسی کے ذریعے الیکشنز کروائے جائیں، اور وہ ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ تو جوڈیشل آفیسرز کو ہونا چاہیے تھا، یہ جو ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز ہوتے ہیں، سول ججز ہوتے ہیں، ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز ہونا چاہیے تھا. اب یہ تو بات ظاہر ہے کی جا سکتی ہے، کی بھی جانی چاہیے، اس میں کوئی یہ جو ڈیمانڈ بڑی جائز ہے. پہلی بات تو یہ کہ کس سٹیج کے اوپر آ کے ڈیمانڈ کیا پی ٹی آئی نے، اور پھر کس طرح سے اس کو سسپینڈ ایسی سٹیج کے اوپر نوٹیفیکیشن کر دیا کہ الیکشنز نے ہر حال میں ڈیلے ہونا تھا. لیکن اس سے اہم بات جو ہے سب سے وہ یہ ہے کہ جو کہ کل جو بتایا بھی گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، یہ بات سمجھنے کی بات ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے چونکہ لوگ اور ابھی بھی بات کریں، کچھ اور بھی لوگ بات کریں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے، اور جو کہ کل انہوں نے چیف جسٹس نے بھی یہ بات وہاں پہ ہیئرنگ کے دوران ڈسکس کی. دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اپنے افسران نہیں ہوتے، اپنے لوگ نہیں ہوتے کہ جن کے ذریعے الیکشنز کروائے جاتے ہیں. ان کو حکومتوں سے اور ان کو عدلیہ سے یا حکومتوں سے لوگ لینے پڑتے ہیں. یہ قانون کے مطابق ہے کہ آپ ظاہر ہے اور اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ رکھ بھی نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ جی یا تو آپ نے عدلیہ سے آر اوز اور ڈی آر اوز لینے ہیں، یا آپ نے ایگزیکٹو سے لینے ہیں. اور عدلیہ کے لیے انہوں نے ہائی کورٹس کو لکھا، اور ہائی کورٹس نے تقریباً تمام ہائی کورٹس نے یہی بتایا گیا کہ جی ان سب نے انکار کر دیا، انکلوڈنگ لاہور ہائی کورٹ، کہ جی ہم یہ لوگ نہیں دے سکتے، آپ کو الیکشنز کے لیے نہیں دے سکتے، ہمارے جج جو ہے وہ الیکشن ڈیوٹیاں نہیں کر سکتے، ہم یہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، یہ اویلیبل. سو ریگریٹ کلیئرلی. اور یہی بات آپ کو یاد ہوگا 14 مئی کے جب الیکشنز کی بات تھی پنجاب میں، اس وقت بھی جب لاہور ہائی کورٹ کو لکھا گیا تھا، تو اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے جو ججز ہیں وہ آپ کو الیکشن کی ڈیوٹیوں کے لیے نہیں دے سکتے. سو اب بھی یہی ہوا، اور صرف یہاں نہیں پورے پاکستان میں باقی بھی جو ہائی کورٹس ہیں سب نے یہی کچھ لکھ کے بھیج دیا. اب یہ دیکھیں کہ جب یہ لکھ کے بھیج دیا تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو ہم کہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ ایگزیکٹو آفیسرز ظاہر ہے کہ جی سرکاری جو افسران ہوتے ہیں وہ کہ جی وہ انفلوئنس ہو سکتے ہیں. تو ویسے انفلوئنس میں آپ کو بتاؤں 2018 کے الیکشن میں ججز تھے، آر اوز ڈی آر اوز تھے، تو وہ کتنے شفاف الیکشنز تھے. 2013 میں بھی ججز تھے، تو اس وقت مجھے آپ بتا دیں وہ کس نے کہا تھا کہ یہ تو الیکشنز ہی آر اوز اور ڈی آر اوز کے تھے. زرداری صاحب نے فوری الزام لگا دیا تھا کہ یہ تو الیکشن ہی گپلے میں غلط طریقے سے ہوئے تھے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسی وجہ سے چونکہ الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں تو الزامات ضرور لگتے ہیں جو ہارتا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید 2009 میں جو سپریم جوڈیشل ایک باڈی ہے ان کی، جو سپیریئر جوڈیشری کی، جس کو چیف جسٹس اور تمام جس میں صوبائی چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آج کے بعد اپنے الیکشنز کی ڈیوٹیوں میں ہم اپنے افسران کو نہیں دیا کریں گے، بیکاز ہمیشہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ جوڈیشری کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ جی یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، رگ نہیں ہوئے، یہ ہوا وہ رگ ہو گئے، اور اس طرح کی باتیں. سو اب یہ ہے کہ جی جب اس
قسم کی صورتحال ہے تو اب الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے افسران کے علاوہ کوئی کسی دوسرے لوگوں کو، مطلب ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، ان لوگوں کو ہی آپ نے ڈیوٹیاں دینی ہیں، آر اوز اور ڈی آر اوز کی، ان کے علاوہ آپ کسی دوسرے کو دے ہی نہیں سکتے، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ تو جب دوسرا آپشن نہیں ہے، ادھر سے جج بھی آپ کو، جج جو چیف جسٹس ہیں وہ آپ کو اپنے جج نہیں دے رہے، تو آپ کے پاس پھر کیا آپشن ہے کہ آپ الیکشن ہی نہ کروائیں۔ تو اب یہ ہے کہ آلریڈی جس قسم کے حالات ہیں، ایک مشکل نظر آ رہی ہے الیکشن کیمپین کے لیے بھی، جو مشکلات ہیں ٹیکنیکل، جس قسم کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، تو پی ٹی آئی کو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی اب تو یہ اپنی مرضی کے سرکاری افسران کو لگائیں گے، آر اوز اور ڈی آر او سارا کچھ، تو ہمارا الیکشن کہاں جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا اب ان کا کنسرن ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی الیکشنز جو بھی ہوئے پاکستان میں، جب بھی ہوئے، تو ہمیشہ یہ الزامات خیر لگتے ہی رہے، اور جس طرح کے ماضی میں ہم نے الیکشنز دیکھے، کچھ اسی قسم کے الیکشنز انفارچونیٹلی ہم ابھی بھی دیکھیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ جی بیوروکریسی جو ہے، اگر پی ٹی آئی کہتی ہے یہی والی بات کہ دیکھیں ان کو جو جائز بات ہے کہ وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ جی اس میں عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ دور میں اور دوسری بھی سول گورنمنٹ، سب کے پاس ہمیشہ موقع یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو بار بار یہ کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو بہت کہتے تھے کہ بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز، غیر سیاسی کریں، ان کو انڈیپینڈنٹ کریں تاکہ یہ کسی کے انفلوئنس میں نہ آئے۔ تو اگر یہ کر دیا ہوتا تو کم از کم یہ کنسرنز جو ہے نا، اس قسم کے آپ کے سامنے یہ کنسرنز نہیں ہونے تھے۔ لیکن انڈیا میں اب دیکھیں اس قسم کے مسائل سیریس نہیں ہوتے جس قسم کے ہمیں فیس کرنا پڑے، اور پوری دنیا میں وہاں بھی تمام سرکاری افسران اسی طریقے سے ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حالات جو ہیں وہ اس قسم کے، اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی ہوتی ہے، اور جس وقت ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ شور کرتے ہیں، اور جس وقت ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑا کڑا تھو تھو والی پالیسی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہی کام اس وقت چل رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی از سیریسلی اپسیٹ بیکاز آف دس ڈیولپمنٹ، جو کل کا فیصلہ ہوا اس کی وجہ سے وہ بہت اپسیٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔